بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ماجد رشید لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز کیفیو کوہنگر خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں. تو آج ہم دو چیزیں پڑھیں گے. لائف آف ہولی پروفٹ ان مکہ، امپورٹنٹ لیسن ڈرائیوڈ فرام دا لائف آف ہولی پروفٹ ان مکہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مکی زندگی سے حاصل شدہ اسباق، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا یہ حصہ ہے. اس کے بارے میں ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے. اعلان نبوت کے بعد کے واقعات. اعلان نبوت کے بعد کے واقعات کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا دور پس پردہ دعوت کا، یہ ابتدائی 3 سال تھے. دوسرا دور اعلانیہ دعوت کا، یہ 4 سن نبوی سے لے کر 10 سن نبوی کے آخر تک تھا. تیسرا دور مکہ کے باہر اسلام کی دعوت و پھیلاؤ کا، یہ سن 11 نبوی سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا دور ہے. شروع ہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے چچا زاد حضرت علی، آپ کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق، آپ کے آزاد کردہ غلام اور صحابی حضرت بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. مکہ کے باہر سے پہلے شخص حضرت ابو ذر غفاری تھے جو اسلام قبول کیا، جنہوں نے پہلے تو آپ نے قریبی ساتھیوں میں تبلیغ کی، پھر تقریباً پہلی وحی کے 3 سال بعد آپ نے دعوت ذوالعشیرہ قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی کھلی دعوت دی. پھر اسی دور میں نماز کا حکم بھی آیا. ابتدا میں جو کچھ نازل ہوا اس میں نماز کا حکم بھی تھا. مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ ابتدا میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض ہوئی تھی. صحابہ کرام گھاٹیوں میں چھپ کر یہ نماز ادا کرتے ابن ہشام نے بیان کیا ہے. پہلے دور کی خصوصیات. جماعت المسلمین کا تیار کرنا یہ مین مقصد تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی جماعت تیار ہو گئی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہی اعلانیہ دعوت دیتے تو شاید یہ جماعت تیار نہ ہو سکتی، کیونکہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً مخالفت شروع کر دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے پوری توانائیاں صرف کی انہوں نے. اور دوسرا مقصد اس دور کا خصوصیت اشاعت اسلام تھی. آہستہ آہستہ 3 سالوں میں اسلام کی جڑیں مضبوط ہونے لگی اور لوگ اسلام قبول کرتے رہے، اس لیے کہ دیے سے دیا روشن ہوتا ہے اور اسلام کافی حد تک پھیل گیا، دور تک جا چکا تھا. احکام الہی کا نزول. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر مختلف احکامات بھی نازل کیے. مثلا نماز ادا کرنے کا حکم نازل کیا. اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا. دوسرا دور اعلانیہ دعوت کا دور ہے. آپ نے جا کر قرابت داروں کو دعوت دی. قرآن پاک کی سورۃ شعراء میں رب نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نو ہاشم کو جمع کر کے دعوت دی تو ابو لہب نے سب سے پہلے دعوت کو جھٹلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور اسلام کا پیغام پہنچایا. ابو لہب نے پھر کہا اللہ کی قسم یہ برائی ہے اس کے ہاتھ، تم دوسروں سے پہلے ہی پکڑ لو. کوہ صفا پر پھر پیارے نبی نے خطاب کیا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا یا صباحا کی صدا لگا کر لوگوں کو اکٹھے کر کے اسلام کی دعوت دی. تو ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تو تباہ ہو جائے، تو نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا جمع کیا تھا. حق. اور اسی طرح اس دور میں حق کا واشکاف اعلان کیا گیا. اس آواز کی گونج ابھی مکے میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے بلا جھجک بجا لائیں اور مشرکوں کی رکاوٹوں کی پرواہ نہ. اسی طرح قریش ابو طالب کی خدمت میں آئے. اسی دور میں قریش نے ابو طالب کی خدمت میں پیش ہو کر کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب چینی کرتا ہے. ابو طالب نے جواباً نرم بات کہی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی بھی کوشش کی گئی مگر آپ نے ایسا کرنے سے انکار کیا. پہلی ہجرت حبشہ اسی دور میں ہوئی. 4 نبی میں جو ظلم و ستم سلسلہ شروع ہو چکا تھا اپنے شباب کو پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے پیش نظر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. دوسری ہجرت حبشہ. ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو غلط فہمی ہوئی کہ کفار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کر لیا تو وہ واپس آ گئے. واپسی پر خبر غلط معلوم ہوئی تو دوبارہ حبشہ چلے گئے. اس دفعہ تقریباً 82 مرد اور 19 عورتوں نے ہجرت فرمائی.
حضرت حمزہ اور حضرت عمر کا اسی دور میں اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو مسلمان کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور اس طرح حمزہ ان سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. شیب ابی طالب میں محصوری قبائل نے ایک معاہدہ کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے. یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبہ پر لٹکے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں. اسی دور میں ایک سال آیا جس کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے. 619 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ختیجہ اور آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال فرما گئے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی سال قرار دیا. اسی طرح دوسرے دور کی خصوصیات میں حق کا واجگاف اعلان کرنا، ابو لہب کا قریش کو خطرے سے آگاہ کرنا، مشرکین کی مسلمانوں پر تکالیف کے پہاڑ ٹوٹنا، اسلام کی بنیادوں کا مضبوط ہونا، ہجرت کی اجازت ملنا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غم کا پہنچنا عام الحزن جس کو کہا جاتا ہے. یہ اہم خصوصیت ہیں دوسرے دور. تیسرا دور مکہ سے باہر اسلام کی دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے. طائف میں تبلیغ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر تبلیغ کرنے کے لیے وادی طائف کا انتخاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. طائف کے لوگوں کے رویے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں اور اضافہ کر دیا اور اگر چند لوگ بھی ایمان لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوتی. اسی طرح اس دور کے اندر عائشہ صدیقہ سے نکاح بھی ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا. یہ واقعہ سے پہلے کا واقعہ ہے. پھر اسی طرح اس دور میں اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طائف کا ایک تکلیف پیش آئی. اللہ نے آسمانوں پر بلایا، معراج نصیب کی آپ کے غم کرنے کے لیے. آپ نے ایک لمبا سفر طے کیا مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے آسمان دنیا پر، 7 آسمان، ہزاروں پردے طے کیے، رب سے ریاض و ناز ہوا، جنت جہنم دکھائی گئی، انبیاء کرام کی امامت کرائی، فرشتوں کی امامت کروائی. بہت سارے واقعات اس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آئے. اسی طرح بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ بھی اسی دور کے اندر پیش. تو اس طرح بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ نبوت کے 11ویں سال یوسف کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا. ان کی تبلیغ سے مزید 7 آدمیوں نے اسلام قبول کیا اور عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. نبوت کے 13ویں سال 70 سے زیادہ لوگ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے چھپ کر عقبہ گھاٹی میں رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ. تیسرے دور کی خصوصیات. طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اے پیغمبر اگر آپ کہیں تو ہم طائف والوں کو تباہ کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. فتح مکہ کے بعد وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیدی کی حیثیت سے پیش ہوئے تو آپ نے سب کو معاف فرما دیا. اس دور میں نمایاں خصوصیت 5 نمازوں کی فرضیت ہے. حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب کی وفات ہے، پریشان ہوئے، پھر اس کے نتیجے میں طائف میں گئے، وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کو بہت تکالیف دی تو اللہ نے آپ کے دکھ کو کم کرنے کے لیے آسمانوں کی سیر کروائی تاکہ کم ہو جائے. اس طرح مکی زندگی میں مجموعی طور پر آپ کی بہت ساری خوبیاں تھیں. امانت اور دیانت اور پاکیزگی اور شرافت اعلیٰ مقام کی تھی. آپ میں تواضع، انکساری، تقویٰ، پاک بازی پائی جاتی تھی کہ دشمن بھی اس بات کے قائل تھے جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے. اور اسی دور میں سب کو استقامت کے آپ پہاڑ بنے ہوئے تھے. تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اپنے بگانے میں نے پتھر برسائے گئے، تکالیف دی گئی، گھاس کھانا پڑی، پتے کھانا پڑے، تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے، آگ کے انگاروں پر صحابہ کو لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا. تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے لیکن تکالیف کو صبر سے برداشت کیا. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے بڑی بڑی آپ کو ڈیمانڈیں دی گئی، بڑے بڑے آپ کو اختیارات دیے گئے، اور دنیا چاہیے دنیا لے لیں، عورت چاہیے عورت لے لیں، بادشاہی چاہیے بادشاہی لے لیں. آپ نے کوئی چیز پسند نہیں فرمایا. آپ نے بلکہ یوں فرمایا اگر میرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں تو میں اللہ کے حکم کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں.
اور اسی دور میں آپ نے تصادم سے گریز کیا اور دعوت و تبلیغ کا تسلسل جاری رکھا. 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی، پھر خاندان والوں کو تبلیغ کی، پھر باہر تبلیغ کی، مختلف قبائل کو تبلیغ کی، لیکن تصادم سے گریز کیا. تکالیف کو برداشت کرتے رہے. کسی نے برا بھلا کہا اس کو برداشت کیے. گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا، پتھر کا جواب نرم کلامی سے دیا، دل آزاری کا جواب ہمدردی اور غم گساری سے دیا. پوری دل جمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ نے اس کام کو پورا کیا اور تبلیغ کرتے رہے. یہ اس دور کی ایک اہم. اسی طرح بہت ساری خصوصیات مکی دور کے اندر پیش آئی. تو ان میں سے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، مکی زندگی بنیاد بنی ایمان بننے کی. جب بیس ایمان مضبوط بنے، جب ایمان بن گئے 13 سال زندگی میں، اب مدینے کے اندر جا کر جو حکم دیا گیا وہ بجا لائے. انہوں نے پرواہ نہیں کی جان جاتی ہے یا مال، گھر بار چھوڑنا پڑے گا یا کوئی اور تکالیف آئیں گی. تو یہ مکی زندگی کا ہی کردار تھا. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. تو اس مکی زندگی بہت اہم زندگی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم دور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکی زندگی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی اگر سوال ہو تو آپ سوال بھی کمنٹس میں لکھ کے کر سکتے ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.